بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد ثاقب قدیر. ڈیجیٹلائزیشن اینڈ اپ لفٹنگ دا اسٹیٹس آف پاکستانی جوڈیشل سسٹم ایک خواب ہے، ایک خواہش ہے اور ایک جستجو ہے. اس سلسلے میں ہم مختلف انداز سے کچھ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں. ہم ڈیجیٹلائزیشن کو بھی ہم نے ڈسکس کیا. ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح ہمارا جوڈیشل سسٹم ڈیجیٹلائزیشن اگر اڈاپٹ کرتا ہے، ماڈرن ٹولز اڈاپٹ کرتا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو لے کے چلتا ہے، تو کس طرح اپنے اندر ایڈوانسمنٹ لے کے آ سکتا ہے اور دنیا کے باٹم کے جو رینکنگ ہے وہاں سے وہ بہتر ہوتے ہوتے انشاءاللہ ٹاپ رینکنگ میں آ سکتا ہے. اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جوڈیشل سسٹم کو اگر ہم نے ایڈوانس کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایڈوکیسی کے اندر بھی ڈیجیٹلائزیشن لانی پڑے گی. کس طرح ماڈرن ٹولز، سافٹ ویئرز، ایپلیکیشن استعمال کر کے لائرز جو ہیں اپنے پروفیشن کے اندر امپرومنٹ پیدا کر سکتے ہیں، نکھار پیدا کر سکتے ہیں، اپنی پروگرس کو، اپنے ریزلٹس کو بہتر بنا سکتے ہیں، کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ کام کر سکتے ہیں. مختلف اس سلسلے میں ہم نے پوڈ کاسٹ ٹاپکس، ڈفرینٹ ڈائمینشنس کو ڈسکس کیا، مختلف سیریز کو چلایا. اب آج کل ہماری ایک سیریز چل رہی ہے کہ کیسے ہم اپنے جوڈیشل سسٹم کو جو دنیا کی رینکنگ میں کہیں باٹم میں بیٹھا ہوا ہے اس کو ہم اپلفٹ کریں اور اوپر لے آئیں. یقیناً اس سلسلے میں بہت ساری تجاویز ہو سکتی ہیں، طریقہ کار ہو سکتے ہیں جو اڈاپٹ کر کے ہم اس چیز کو بہتر کر سکتے ہیں. لیکن اپیرنٹلی جو میرے ذہن میں کچھ آئیڈیاز آتے ہیں آن ڈیجیٹلائزیشن کے کانسیپٹ کو لیتے ہوئے، میں اس انداز سے کچھ تجاویزات پیش کر رہا ہوں، کچھ پروپوزلز پیش کر رہا ہوں، جو کہ ہو سکتا ہے کہ آج یا آنے والے وقت میں یا کسی بھی موقع پر کچھ وہ لوگ جو پالیسی میکر ہوتے ہیں، جو انفلوئنشل ہوتے ہیں، جو ہمارے سسٹم میں تبدیلی لا سکتے ہیں، ان کے کام آ سکے. ہم نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں یہ دیکھا، یہ ڈسکس کیا اور یہ سنا کہ کس طرح ہم سمننگ کے پروسیس کو، جو کہ بعض اوقات 3-4 ماہ پہ محیط ہوتا ہے، اس کو منیمائز کر کے 1-2 ڈیٹس پہ لا کر 1-2 اٹیمپٹس میں جسٹ ان 1 ویک ہم اس کو کنکلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو اس طرح فول پروف کر سکتے ہیں کہ کل کو جو ڈیفینڈنٹ ہے، جو مدعا علیہ ہے، جو رسپونڈنٹ ہے، وہ یہ سٹانس نہیں لے سکتا کہ جی مجھے تو اس کیس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، یا مجھے تو کوئی نوٹس سرو ہی نہیں ہوا، یا سمن تو مجھ تک پہنچا ہی نہیں، لہٰذا میرے خلاف جو ایکس پارٹی پروسیڈ کیا گیا ہے یا ایکس پارٹی ڈگری پاس کی گئی ہے اس کو سیٹ اسائڈ کیا جائے. یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ ایک وہ ایلیمنٹ ہوتا ہے جس کے اوپر بعض اوقات مہینوں اور سالوں اس ایک نقطے کو ڈیسائیڈ کرنے میں گزر جاتے ہیں. زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. آج ہم سیکنڈ پروپوزل کی طرف بڑھیں گے کہ جب ایک کیس کمپیٹنٹ کورٹ آف لا کے پاس فائل ہو جاتا ہے، اٹینڈ ہونے کے لیے آ جاتا ہے، تو اس کا جو سب سے پہلا اور بیسک مرحلہ ہے وہ یہ ہے، یہ ڈٹرمن کرنا کہ کیا یہ کیس جس کورٹ میں سبمٹ ہوا ہے اس کورٹ کے اختیار سماعت میں آتا ہے کہ نہیں آتا، اس کی جو ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے وہ ٹھیک ہے، کیا اس کی پیکونری جورسڈکشن بھی درست اس کا تعین کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، کیا اس میں اگر کورٹ فیس لگتی تھی وہ لگائی گئی ہے یا نہیں لگائی گئی، کیا جو کاز آف ایکشن ہے وہ لیگل سائڈ پہ جینون بن رہا ہے، اسی طرح کیا یہ جو کلیم ہے یہ ٹائم بار تو نہیں ہے، اس کی جو لا کی پری ریکوزٹس تھیں وہ کہیں اوور لک تو نہیں ہو گئی. تو یہ وہ سارے لیگل پوائنٹس ہیں جن کو کورٹ نے اسرٹین کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد ٹیکنیکلی کیس نے اپنے میرٹ پہ فل سوئنگ میں چلنا شروع ہونا ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ڈیفینڈنٹ سمننگ کے پروسیس کے بعد پیش ہوتا ہے تو وہ اگر اس کو لگتا ہے کہ دس سوٹ از ٹائم بارڈ، تو وہ یہ والی گراؤنڈ سیل کرتا ہے اور اس کو ڈٹرمن کرنے میں آف کورس وہ جواب دے، وہ ایک پٹیشن فائل کرے گا، پھر پلینٹف اس کا رپلائی فائل کرے گا، اس کے اوپر آرگیومنٹس ہوں گے، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ یہ کیس ٹائم بارڈ تھا یا نہیں تھا، اس میں کورٹ فیس لگی یا نہیں لگی، کیا اس کورٹ کو یہ کیس سننے کا اختیار سماعت حاصل تھا یا نہیں تھا. تو اس کوشچن کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ڈیفینڈنٹ کو پیش ہونے کے بعد کورٹ کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے بائی وے آف ایپلیکیشن اور بائی وے آف پٹنگ دس کیس آن دس گراؤنڈ فار آرگیومنٹ ریگارڈنگ دا مینٹینیبلٹی آف دا سوٹ.
اور اس کے اوپر پھر دوسری پارٹی جو ہے وہ ٹائم سیک کرتی ہے، چلتا ہے میٹر، اور الٹیمیٹلی اس کا ڈیسیژن مہینوں کی ایک ایفرٹس اور کئی کورٹس کی ہیئرنگ کو پاس آن کرنے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے، اور اس میں ہماری ججز کو اس کیس کے اس عمل کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کافی ٹائم دینا پڑتا ہے۔ اب نقطہ یہ ہے، میرا پرپوزل، میرے ذہن میں آئیڈیا یہ ہے کہ اگر اس کیس کو ڈیجیٹلائز طریقے سے فائل کیا جائے کسی پورٹل پہ یا آن لائن طریقے سے، پی ڈی ایف فارم میں یا کسی اسی طرح سافٹ کاپی کی صورت میں، اور ہمارے جوڈیشل سسٹم کے پاس ایک بہت اچھا زبردست اے آئی بیسڈ ٹول ہو، وہ اس کیس کو پروسیس کرے، اور پروسیس کرنے کے بعد وہ خود ہی یہ فیصلہ کرے کہ کیا یہ ٹائم بار تو نہیں ہے ایز پر دا assertion mentioned in the petition اور plaint، کیا اس کے اندر کورٹ فیس لگی ہوئی ہے، کیا اس میں کوئی ٹیریٹوریل جورسڈکشن کا ایشو تو نہیں ہے، کیا پیکونری جورسڈکشن کا ایشو تو نہیں ہے، یا کوئی اور اس طرح کا انیشیل سٹیج کے اوپر لیگل بار تو نہیں ہے۔ تو اس چیز کو وہ ڈٹرمن کرے، اور ڈٹرمن کرنے کے بعد ان ون ہیئرنگ وہ ایک ای میل کے ذریعے ایک ریٹن آرڈر کے فارم میں سافٹ کاپی یا ہارڈ کاپی وہ پٹیشنر کو، پلینٹف کو ڈیلیور کر دی جائے کہ آپ کے سوٹ کے اندر دیز آر دا لیگل فلاز، یہ ایشوز تھے، یہ ٹائم بار تھا، اس میں کورٹ فیس نہیں لگی ہوئی، یا یہ تو سول جج نے نہیں سننا تھا، یہ رینٹ جج نے سننا تھا، یا یہ کنزیومر کورٹ نے سننا تھا، یا یہ جناب بینکنگ کورٹ میں جانا تھا، یا سول کورٹ میں جانا تھا، یا سیشن کورٹ میں جانا تھا، بلا بلا بلا۔ تو اس پوائنٹ کے اوپر وہ اے آئی ایک انیشیل اسیسمنٹ کر کے اس کیس کی فیٹ کو ڈیسائیڈ کر دے۔ تو اس سے وہ جو نقطہ ہے کہ ڈیفینڈنٹ آئے گا، ڈیفینڈنٹ کو ایک لائر انگیج کرنا پڑے گا، اس کی فیس دینی پڑے گی، وہ کورٹ میں آئے گا، وہ کورٹ میں آ کے یہ آبجیکشن ریز کرے گا، پھر کورٹ اس کے اوپر ہیئرنگ کے لیے رکھے گی۔ اب جو کہہ لیجیے کہ ڈیفالٹر پارٹی ہوگی وہ اس کو لنگر آن کرنے کی کوشش کرے گی، اور الٹیمیٹلی پھر کورٹ جب سختی کرے گی اور یہ چیز آرگیو ہوگی، اور پھر یہ ڈیسائیڈ ہوگی کہ ویدر دس از مینٹینیبل اور ناٹ، تو یہ چیز پہلے مرحلے پہ ہی ڈیسائیڈ ہو جائے، اور ڈیسائیڈ ہونے کے بعد کیس فیکچوئل میرٹ کے اوپر چلے، کہ جو فیکچوئل کنٹروورسی ہے بٹوین دا پارٹیز اس کو اس کے اوپر ڈیسائیڈ کیا جائے۔ ہاں، اس میں بعض اوقات بہت ہی مائنیوٹ قسم کے لیگل ایسپیکٹس ہوتے ہیں جن کو ہو سکتا ہے کہ اے آئی کے ذریعے ہم ابھی انیشیل سٹیج کے اوپر ڈیسائیڈ نہ کروا سکتے ہوں، یا پلینٹف جو ہے وہ یہ ایک گراؤنڈ یا ایک سٹانس لے کہ جی مجھے اس کیس میں آرگیو کرنے اور اپنے آرگیومنٹ کے ذریعے آرٹیکولیٹ کرنے کا موقع دیا جائے، میں یہ اسٹیبلش کروں گا کہ دس از ناٹ ٹائم بارڈ، دس از ٹرائبل بائی دا سیم فورم ویئر آئی ہیو فائلڈ دس کیس ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ تو اس صورت میں کورٹ جو ہے اس کو اگر تو اے آئی نے کہا کہ یہ یہاں کا مینٹینیبل نہیں ہے، اور وہ اس آرڈر کو سمپل آبجیکٹ کر دے، ایک میکانزم تیار کر لیا جائے کہ ٹھیک ہے، نہیں جی نہیں، آئی آبجیکٹ دس سسٹم یا اس دیز ورڈنگ آف اے آئی، آپ مجھے موقع دیجیے، تو اس صورت میں جج صاحب جو ہیں وہ اس کیس کو ہیئرنگ کے لیے کال کر لیں، صرف پلینٹف کو، اور پلینٹف اگر مطمئن کر دے تو پھر الٹیمیٹلی یہ کیس چلے، ادروائز نہیں۔ ناؤ دا کوسچن ارائزز کہ کیا یہ کام کورٹ خود نہیں کر سکتی؟ دیکھیے، ایز پر دا لا، ایز پر دا سسٹم اور پروسیجر یہ کام کورٹ خود بھی کر سکتی ہے، لیکن جتنی زیادہ ہمارے ملک میں اس وقت لیٹیگیشن ہے، روزانہ جتنے کیس، تقریباً ایوریج کوئی 125 150 کیس اگر ایک جج کے پاس لگا ہوتا ہے، اور وہ ایک نیا کیس اس کے پاس آیا ہے، اور وہ اس کی اس مینٹینیبلٹی کے اندر اگر اتنا ٹائم کنزیوم کرے گا، تو آف کورس وہ دونوں پارٹیز کو، جو سننے والے ریگولر کیسز ہیں جن میں دونوں پارٹیز پیش ہو رہی ہیں، ایویڈنسز ہو رہی ہیں، آرگیومنٹ دونوں پارٹیز کر رہی ہیں، تو وہ ان کو نہیں سن پائے گا، اور الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ جو ہوتا ہے کہ وہ مینٹینیبل نہیں بھی ہوتا تو وہ پروسیڈ کر جاتا ہے، اور پھر جناب 6 مہینے بعد، سال بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ تو مینٹینیبل ہی نہیں تھا۔ تو لہٰذا اس طرح ہم اگر اس چیز کو اے آئی ٹول کے ذریعے ڈٹرمن کرنے کی کوشش کریں، اور اگر اے آئی ٹول کے ورڈکٹ سے پلینٹف یا پٹیشنر جو ہے وہ اعتراض کرتا ہے، تو پھر ہمارے ہاں ایک سسٹم ہو کہ ٹھیک ہے جی، اس اعتراض کو ریموو کرنے کے لیے ہم آپ کو فزیکل سن لیتے ہیں۔ تو اس فزیکل سننے کی بھی ایک کنڈیشن ہو کہ جناب اگر آپ فزیکل آرگیومنٹس کے بعد بھی جج کو مطمئن نہ کر سکے اور اے آئی کا ورڈکٹ مینٹین رہا، دین یو ول ہیو ٹو پے دس فائن،
क्योंकि आपने एक्सचेकर के पैसे को, जजेस को, जो कि उस सैलरीज के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके टाइम को कंज्यूम किया है, और ये एस्टेब्लिश हुआ है कि एआई का जो वर्डिक्ट था दैट वाज करेक्ट, और आप कोर्ट को भी अल्टीमेटली जज को भी मुतमईन नहीं कर सके, और उन्होंने एआई के वर्डिक्ट को ही अपहेल्ड किया है। नाउ योर केस इज डिसमिस्ड विद दिस हैवी कॉस्ट, ताकि वो चीज़ हमारे खजाने में जाए और इस चीज़ को फ्यूचर विद द पैसेज ऑफ टाइम मजीद हमारे इस जुडिशल सिस्टम को इम्प्रूव करने, इसकी डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो ये एक वो मरहला, वो एक स्टेज है जहाँ पर केस को उसकी मेंटेनेबिलिटी को, उसकी लिमिटेशन को, उसकी टेरिटोरियल और प्यूकिनरी जुरिस्डिक्शन को डिटरमिन करके महीनों के सफ़र को पहली हेयरिंग के ऊपर हम डिटरमिन कर सकते हैं। तो हो सकता है कि ये स्टेप भी हमारे जुडिशियल सिस्टम को स्पीड अप करने के लिए, एक फ्रिवलेस लिटिगेशन जो साल हर साल चलती हैं, जिसका बाज़ औक़ात जेन्युइन डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट जो है वो एग्रीव होता है, उसको उस एग्नी को फेस करना पड़ता है, इसी पहले मरहले के ऊपर उसकी जान छूट जाए। हो सकता है कि ये जो है पॉडकास्ट बहुत सारे लोग इस पे क्रिटिसाइज़ करें, इसके अदरवाइज़ उनके कमेंट्स हों, तो मैं वेलकम करूँगा कि आप अच्छे अंदाज़ से नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर इसके ऊपर अपने रिव्यूज़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, या इसके अंदर ये लीगल रिस्क्स इन्वॉल्व हैं या नेगेटिव एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, तो प्लीज़ डू शेयर विद मी। इंशाल्लाह इस तरह हेल्दी डिस्कशन करेंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम अपने सिस्टम को, अपने निज़ाम को, अपनी चीज़ों को बेहतर और इम्प्रूव कर पाएँगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।